بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران شہزادی کونین، سورہ مبارک کوثر سے 3 دن سے آج دوپہر کی مجلس میں بھی میں نے سورہ کوثر ہی پہ بولا، اور یہ سورہ میں بار بار بول رہا بہت ریکمنڈڈ سورہ ہے، زیادہ اس کی تلاوت کرو، چلتے پھرتے کر سکتے آپ، گاڑی ڈرائیو کر رہے سورہ کوثر پڑھتے رہو، گھر میں بیٹھے ہوئے سورہ کم از کم دن بھر میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتے 18 مرتبہ پڑھو، لیکن پڑھو ضرور۔ یہ نماز کی حد تک مت رکھو، اس کا ورد کرو جتنا، اس لیے کہ قرآن مجید ہے، کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھ رہے سورہ پڑھ رہے، جتنا پڑھو گے نا اس کے بعد آپ مجھے دعا دیں گے کہ یار کیا میرے حالات بدلے کوثر سے۔ عورتوں کو بھی بول رہا ہوں کثرت سے پڑھو سورہ کوثر، ہر مسئلے کا حل، اب پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کر دینا، شہزادی کونین کو ہدیہ کرو۔ شادی سے پہلے 118 مرتبہ لڑکی پڑھنا، لڑکی خود پڑھے، اس لیے کہ کچھ نہیں معلوم ہے کہ اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ کا سیکرٹ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے بہترین، ہیپی میریڈ لائف کے لیے بہترین، کثرت سے پڑھتے رہو، دلہن خود پڑھے اور پڑھ کر شہزادی کونین کو ہدیہ کر دینا کہ بی بی آپ میری مدد کرو، میری ہیپی میریڈ لائف چلنا چاہیے، لیکن کنڈیشن سے اپلائی، ہاں یہ نہیں کہ سورہ کوثر پڑھ لے جو چاہے کرو بعد میں، وہ نہیں چلے گا۔ وہ سارے کنڈیشنز کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو سورہ کوثر کین چینج یور ڈیسٹینی، سورہ کوثر کین چینج یور ڈیسٹینی، تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ یہ وہ سورہ ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے، تھوڑا سا بیوی کی زندگی پر سوچو کہ بیوی نے زندگی کیسے گزاری، کیا کیا کام کیا، بہو بن کے کیسے گزاری ساس کے ساتھ۔ آج ہی 3-4 فونز آ گئے آپ کے شہر کے، آپ ہی کے شہر، نام تو نہیں لے رہا، آپ کے شہر کے، آپ کی بستی کے، کہ مولانا ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ بہو کو جو لا رہے، مردوں کو پتہ، جو تم وائف کو لا رہے وہ تمہاری کنیز ہے، نوکر ہے۔ اگر تم کنیز سمجھ رہے تو حرام ہے، آنے والی کنیز نہیں ہے، تمہاری لائف پارٹنر ہے، آنے والی ایسی عبادت گزار، لیکن اس کا شوہر کا غصہ، اس کی ساس کا غصہ، اس کی نندوں کا غصہ، حرام ہے بابا، حرام ہے۔ فائدہ کیا یہ مجلسوں کا، فائدہ کیا عبادتوں کا؟ یو ٹیل می۔ میں اس رشتے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، میں ایک ہی چیز بول رہا، چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کرو کہ کہیں مجھ سے یہ گناہ تو نہیں ہو رہا۔ تم یاد رکھو زندگی ایسے گزر جائے گی، اور جب آخری وقت آئے گا نا، اب مولا علی کا جملہ، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، امام علی کہتے ہیں کہ انسان اپنی اس زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹے گا، کاٹ کے بولے گا میں نے کیا، یہ کیا کر دیا میں نے۔ اس وقت پلٹ کے آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ دیکھیں دوستو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی تو میری ڈیوٹی پوری ہوگی، نہیں، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم سے کوئی اذیت نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، غور سے سننا، مسجد بھری ہوئی، سرکار کے پاس آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، فلاں ایریے میں رہتا ہوں، میرے پڑوس میں 2 عورتیں رہتی ہیں، ایک بڑی عبادت گزار ہے، کثرت سے عبادت کرتی، شب نماز بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، وہ بھی پڑھی، اور ایک عورت ہے کہ جو صرف واجبات پہ ادا کرتی، واجب نماز، واجب جو چیزیں وہ کرتی، لیکن
جو صرف واجبات کو ادا کرتی، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، اتنی اچھی زبان ہے کہ جب وہ بات کرتی تو دل بولتا اس کی آواز سنتے رہو۔ اتنا سب کا خیال رکھنا، بہترین اخلاق، میٹھی زبان۔ کہتا ہے کہ جو دوسری عورت ہے جو بڑی عبادت کرتی، اس کی زبان میں زہر ہے، بات کری تو کسی کو ہرٹ کرے گی، بات کرے تو ایسا لگتا کوئی تیر نکل رہا جسم سے، کسی کو بھی ہرٹ کر دینا، اس لیے کہ وہ پیسے والی ہے اور یہ بیچاری غریب ہے۔ کہتا ہے کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ جنت میں اس کا مقام زیادہ ہے جو زیادہ عبادت کر رہی، یا اس کا مقام زیادہ ہے جو صرف واجبات پہ عمل کری لیکن زبان اچھی ہے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جملہ سننا، اللہ کے رسول نے کہا ایک جنتی عورت کو تو جہنمی عورت سے ملاتا ہے؟ کہا کہ اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، اسلام خلق عظیم ہے، اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے۔ کہا اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ تو ہم چیک کریں گے میرے اخلاق میرے خاندان والوں کے ساتھ کیسے، ہم چیک کریں گے میرے غریب رشتہ دار کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسا ہے، غریب رشتہ دار کا میں کتنا حق ادا کر رہا۔ میں اگر کسی مومن کو کوئی چیز کی مدد کر رہا تو مارکیٹ کو بتا کے کر رہا، میں کیا بول رہا، میں اگر کسی کی غریب کی مدد کر رہا تو سب کو بول رہا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا۔ تم ایسا کرو وہ 1,00,000 روپے جو تم نے غریب کو دیا لے کے جا کے یہاں کے سمندر میں دریا میں ڈال دو، مت دو مومن کو، پانی میں ڈالو۔ تم یہ سمجھ رہے کہ اس کا ثواب ملے گا، عذاب ملے گا تم کو۔ یہ چیک کرو کہ میرا سلوک کیسا ہے، اخلاق کیسے۔ اگر میں مارکیٹ کو بتا رہا تو کیا مطلب ہے مارکیٹ کو بتانا؟ امام علی بولتے ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو بتانا چلے، اور میں سب کو بول رہا ہوں، موقع کو بول رہا کہ یہ میں نے کیا اس کے ساتھ، اس کو جاب میں نے دی ہے، اس کی بیوی کا خرچہ بچوں کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ مارکیٹ میں تمہاری عزت ہو، عزت کی بھیک لوگوں سے مانگ رہے، کس سے مانگ رہے؟ ان سے۔ عزت کی بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، عزت کی بھیک مانگنا ہے تو معصومہ سے مانگو، بی بی سے مانگ کے دیکھو، بی بی دیتا کر۔ ایک ایسا گناہگار تھا کہ جس سے بڑا کوئی گناہگار اس وقت زمین پہ تھا ہی نہیں سمجھے؟ ایک ایسا گناہگار جو سب سے بڑا گناہگار 61 ہجری زمین کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے کربلا کا پورا واقعہ ہوا، ظاہری طور پہ بول رہا، جس کی وجہ سے مولا حسین ظاہری طور پہ کربلا آئے، جس نے گھیر کے حسین کو لایا، اتنا بڑا گناہگار، لیکن جب آیا حسین کے پاس تب آگے ایک جملہ بولا، اپنے پیشانی کو حسین کے قدموں میں رکھ کے کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دو، I'm sorry۔ ایک جملہ، لیکچر نہیں دیا آگے کہ یہ ریزن تھا تو میں یزید کا ساتھ دے رہا تھا۔ پہلی چیز حر میں جو تھی نا، وہ اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا تھا اس نے۔ میں کیا بول رہا، جس دن تم اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو گے تم پاک ہو جاؤ گے۔ افسوس یہی ہے کہ ہم کبھی اپنے گناہ کو ایڈمٹ نہیں کرتے۔ I don't say کہ میں گناہگار ہوں، میں یہ سمجھتا پورا موقع گناہگار ہے، میں نیک ہوں۔ یہ فکر کو نکالو، ان نے آ کے گناہ کو ایڈمٹ کیا، ایڈمٹ کر کے ایک جملہ بولا کہ مولا مجھے معاف کر دو۔ حسین نے وہ کام کیا عاشورے کے دن، اتنا بڑا گناہگار، سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ محرم گزر گیا، بی بی کی شہادت گزر گئی، کسی ایک غریب کو رشتہ دار کو تم نے معاف کیا؟ میں کیا پوچھ رہا آپ سے؟ آج کی رات موا میں اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچو، کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو، کتنے تم علی والوں سے ناراض ہو،
عورتیں بھی سوچیں کہ کتنی کنیز زہراؤں سے میں ناراض ہوں، ایک کو معاف کیا۔ تم اگر معافی نہیں کرو گے کسی کو تو تم پھر اللہ کے سامنے جا کے کیسے بولو گے کہ اللہ پلیز فارگیو می؟ کیسے بولو گے؟ اب بولیں گے نہیں مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ او کچھ نہیں کیا؟ پھر امام علی کیا بول رہے؟ مولا بولے میرے گناہ معاف کر دو۔ علی نے میسج کیا دیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے گناہ نہیں ہے، یہ دعویٰ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود معصوم نہیں کر رہے تو ہم کس گنتی میں؟ اس لیے کہ آج سمجھ ہی میں نہیں آ رہا آپ کے، کب سمجھ میں آئے گا؟ جب بیٹا لے کے جا کے نیچے لٹا دے گا تم کو، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کیا ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزرنا ہے۔ دوستوں وہ ایسا پیریڈ آنے والا ہے سب کے ساتھ، کب آئے گا نہیں معلوم، آج آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، وی ڈونٹ نو، ہم سب کے ساتھ آنے والا۔ اس کے لیے پہلی چیز آج کی میری آخری مجلس کا میرا پہلا میسج فارگیونیس کا، چیک کرو کہ میں کس کس سے ناراض ہوں، فون کرو اس کو، فون کر کے بولا I'm sorry، تمہاری گناہ معاف ہوں گے، رحمت خدا تمہارے اوپر آ جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ سے پھر ایکسپیکٹ مت کرو۔ دعائے کمیل میں تم کہتے ہو، میں نے خود سنا، سب پوری دنیا میں کہتے ہو یا سری الرضا، بولتے ہو یا سری الرضا، کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ اللہ پلٹ کے پوچھتا کہ تم مجھے بول رہا جلدی راضی ہونے والا، تو بھی کسی سے راضی ہوا؟ ہم بھی کسی سے راضی ہوئے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ میری خواہش ہے میری آخری مجلس میں کہ تم راضی ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھو کرم مادر حسین تمہارے اوپر کیا ہوتا، اس کے بعد دیکھو کہ بلیسنگ آف اللہ تمہارے پاس کیسے آتی ہے۔ کام کرو دوستو پلیز، اپنی میں یوتھ کو بول رہا، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرو۔ اگر تم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرو گے تو تمہاری لائف میں ڈراسٹک چینج آئے گا، اور چینج آنا لازم ہے۔ اگر چینج آ گیا، چینج اسی وقت آتا جب حلال کھاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب موا میں بھی اب فکر نہیں ہے مجھے، اتنا یوتھ میں چینج آیا کہ ان کو فکر ہو گئی کہ مجھے خمس دینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں نے بیٹھ کے حساب کیا، ساتھ بیٹھ کے حساب کیا، حساب کر کے کہا we will start giving from today، آج سے دیں گے، آج سے دیں گے۔ ایسا چینج آیا آپ کے موا میں، انہوں نے کہا ہم آج سے نکال دیں گے، 400 ہو گئے تو بھی نکالیں گے، 1 لاکھ ہوگا تو بھی نکالیں گے۔ جذبے کو پیدا کیا، فکر کو بدلا، اب جو ہوگا، اب جو ہوگا، حلال کھانے کے بعد دیکھنا کہ کیسے زندگی میں امپرومنٹ آتا، سب کے بنگلے بن جائیں گے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بنگلے بنے؟ میں چاہتا کہ جب میں آئندہ سال آؤں یا جبھی بھی آؤں، ہر شیعہ کا ایک بنگلہ بننا چاہیے۔ ہاں پیسے کا معاملہ آمین تو بولنا ہی بولنا ہے۔ ہر مولا کے چاہنے والے کا بڑا بڑا بنگلے بنے، رائٹ؟ ہر آدمی اگر بنگلوں میں رہ جائے۔ امام علی اپنے شیعوں کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتے، یہاں دیکھنا چاہتے۔ علی کا شیعہ زمین پہ نہیں چلنے والا ہونا، علی کا شیعہ ہمیشہ ایسا رہنا، بلندیوں پہ جانا، اس لیے کہ تم علی اعلیٰ کے ماننے والے ہو، کسی اور کے ماننے والے نہیں ہو، تم امام علی کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد تم، اور اس کے لیے ایک ہی کام ہے، وہ حلال رزق ہوگا تو انشاءاللہ بیوی برکت دیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر کام کرو گے اس میں، اس کے بعد دیکھو تم جو کام کرو گے، جو دعا مانگو گے، اللہ پورا کرتا۔ آج دوپہر کی مجلس میں ڈیٹیل میں بولا، میں کچھ نہیں بول رہا، آج رات میں جو دعا مانگو گے پوری ہوگی۔
تمہارا ذہن کھل جائے گا، برائٹنس آ جائے گی تمہارے ذہن میں جب تم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو گے حلال طریقے سے۔ اتنا اس کے بعد جو تم بولنے لگو گے نا تو دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا، آپ کو تعجب ہو رہا۔ آج وہیں پہ الطاف بھائی کے گھر میں ان لڑکوں میں ایک لڑکے نے سوال کیا کہ مولانا آغا بہجت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سامنے کوئی آتا تھا ان کے سامنے پورا نقشہ آ جاتا تھا، انسان کو دیکھ کے بولتے تھے یہ کتنے پانی میں ہے، ان کے سامنے سارے واقعات آ جاتے کہ بندہ کتنا گناہگار ہے۔ شکر کرو اللہ ستار ہے، شکر کرو کہ اللہ ستار ہے۔ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر انسان کے گناہ ہیں، میں نے چھپ کے گناہ کیے، کمرے میں کیے، اندھیرے میں کیے، لیکن وہ اتنا بڑا کریم اور ستار ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا، اور وہ بھی تم سے یہی ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی دوسرے مومن کے اوپر پردہ ڈالو۔ جتنا تم پردہ ڈالو گے یہ تمہارے تقویٰ بڑھتا جائے گا، تم اس منزل تک پہنچتے جاؤ گے کہ جہاں امام علی تم کو دیکھنا چاہتا۔ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پائس تو ہیں لیکن ہم کسی کی بات کو، کسی کی چیز کو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، راضی نہیں رکھتے۔ مومن کی پہچان، صفت مومن کی، بی بی سے پوچھا گیا کہ مومن کی صفات کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے، 21 کوالٹیز کو بتایا کہ شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے، علی کے شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ ایک صفت اللہ کی جو ہے اس میں رہنا چاہیے، اللہ کی صفت ہے اس میں انسان میں ہونی چاہیے۔ راوی نے کہا اللہ کی صفت اور ہمارے پاس انسان میں، تو جواب دیا کہ اللہ کی کون سی صفت ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ مومن اگر ہو، شیعہ ہو، تو کہا کہ اللہ کی صفت ہے راز کو راز رکھتا، تمہارے پاس یہ ہونی چاہیے۔ آپ چیک کرو کہ تم نے کتنے مومنین کے راز کو اوپن کیا ہے، کتنے لوگوں کے راز تمہارے دلوں میں جو تمہاری حد تک ہے۔ یہ عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، اگر تم راز کو راز نہیں رکھو گے پھر تم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ تمہارے راز کو چھپائے گا؟ یہ یاد رکھو، اگر اللہ ستار نہیں ہوتا، روزانہ پڑھو یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو۔ عجیب اللہ کا نام ہے، وہ کبھی کھولتا ہی نہیں انلیس کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ورنہ چھپا دیتا تم کو، اور تم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی چھپا دو، تم کسی کی بات کو مت کرو۔